عمار بھائی اکثر شعراء کا تعارف کرواتے ہوئے ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 اشعار ان کا تعارف بن جاتے ہیں. آپ کے کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 25 کے قریب ایسے زبان زد عام ضرب الامثال قسم کے شعر ہیں جو بولے جا سکتے ہیں, جو پڑھتے ہی ہر بندے کا ذہن میں آپ کی تصویر ابھرتی ہے. تو اتنے شاہکار تخلیق کرنے کے بعد اس عمر تک پہنچتے پہنچتے تھکاوٹ نہیں محسوس کرتے کہ یار بہت ہو گیا؟ بس اللہ کرے کہ وہ نہ محسوس کریں. اور اس میں آدمی کا خود اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو جو لوگوں کو یاد رہ جائے, جو بات شعر لوگوں تک پہنچ جائے, اکثر ایک سے ایک عمدہ شعر ہم صرف شاعروں کے حلقے تک اسے ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں, وہ سفر نہیں کر پاتا. تو اس میں نہ اسکل آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے, نہ کوئی اور آپ کا اس میں ہے, یہ بس کچھ قسمت کا معاملہ ہے. آپ کی شاعری کی ایک جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس میں فلسفہ بھی ہے اور آسانی بھی ہے. یعنی آپ فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں, چھوٹی بہر میں بات کر جاتے ہیں اور اتنا گہرا فلسفہ ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. سر اس سے گہرا اور آسان فلسفہ اور کیا ہوگا؟ رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. سر پوری ہو جائے. رنگ و رس کی ہوس. یہ میں اپنے ٹی وی شوز میں 3 بار پڑھ چکا ہوں, لیکن تینوں بار مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں پڑھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا. جو مزہ عمار بھائی کے منہ سے سننے کا آتا ہے نا, بڑی. اور زندگی کی ایک میری خواہش پوری ہوئی ہے کہ میں ان کو داد کیسے دوں. کہ بندہ, میں نے ان کو جب دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر تو سنا تھا, میں نے کہا یار ان تک داد کیسے پہنچے. دیکھو اللہ نے ایک ماحول بنا دیا, آج منہ پہ بیٹھے ہیں, داد لے کے جائیے گا. اچھا ذرا داد ذرا احتیاط سے دینا, وہ صحت کے حوالے سے بس پورے ہی ہے. ویسے بھی سر ہاتھی کے دانت چبانے کے اور کھانے کے. آپ کے والد صاحب میکینیکل انجینئر تھے اور والدہ صاحبہ آپ کی ٹیچر تھیں, تو آپ نے کچھ عرصہ ٹیچنگ کی اور پھر آپ شاعری کی طرف نکل گئے. تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی شعبے کو کیوں نہیں اپنایا؟ بس میں ایجوکیشن سے تو وابستہ رہا. اب بھی کبھی اگر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پڑھاتا رہتا ہوں. ایجوکیشن سے وابستہ رہا, اس میں یہ ہے کہ اپنا کیتھارسس بھی ہو جاتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور اچھا ایک تجربہ رہا. پھر اس کے بعد وقت اس طرح مل نہیں پایا مجھے بہت زیادہ. باقی تمام یعنی میں کیا شاعری کی طرف آ گیا, یوں کہیں کہ شاعری مجھے اپنے ساتھ لے گئی پچھلے پھر اتنے سالوں میں, خاص کر پچھلے 5-7 سالوں میں. کوئی شاعری کے علاوہ بھی مختلف تراجم ہیں, ناول ہے, کوئی 13 کتابیں. ترجمے عمار بھائی کے بہت زبردست ہے, تو بہت مشکل ترجمے کیے ہوئے سر. بس وہ چل رہی ہے, کچھ منظوم تراجم بھی ہیں. تو اس کے علاوہ پھر وہ کوئی وقت ایسا نکل نہیں پایا. اچھا کیا کہ والدہ والا جو شعبہ تھا وہی اپنایا, کیونکہ والد صاحب والی تو صحت ہی نہیں تھی. وہ صحت بالکل ایسا ہی. عمار بھائی کی صحت دیکھتے ہوئے ان کی نظم میں ایک شعر اور بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, سارے دن میں ایک رس اور بس. بالکل, بلکہ وہ ایڈجسٹ کیا ہو سکتا ہے. ابھی وہ غزل آپ تک پہنچی ہوگی, عکس کتنے اتر گئے مجھ میں, پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں. اکثر مشاعروں میں جب اگر میں اس کا اگلا مصرع پڑھتا ہوں کہ یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں, تو بات کی بجائے لوگ کہتے ہیں بے شک. اور بھائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پڑھنے کا انداز جو ہے نا وہ تیز ہوتا جا رہا ہے, تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال یہ کمرشلزم کا تو اثر نہیں ہے. یہ بہت سوشل میڈیا پہ آگے ہے, شاعر تو اب اتنے پیسے کما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایکٹر بھی نہیں کما رہے, اینکر بھی نہیں کما رہے, اتنے شاعر کما رہے ہیں. تو اب یہ جو آپ پہلے یہ ٹس سے مس والی جو پڑھتے تھے وہ بھی ذرا مزہ لے لے کے پڑھتے تھے, اب ذرا جلدی فاسٹ فارورڈ کر کے پڑھتے ہیں. شاید بہت زیادہ سنانے کی وجہ سے کہ بار بار ہم ایک ہی چیز سنا رہے ہیں. اچھا عمار بھائی, آپ لاہور میں شاعری کرتے ہیں, سناتے ہیں, مشاعرے کرتے ہیں. بیسیکلی آپ کی جو پیدائش ہے وہ کراچی میں ہوئی, لیکن آپ کے لہجے سے, آپ کی صاف اردو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں, آپ ہمارے لوڑیے نہیں ہیں. بالکل ایسے. اور 2 شعراء کے بارے میں کہتا ہوں کہ پہلے مصرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل زبان ہیں. ایک احمد سلمان بھائی, کیا کہنے, اور پھر ہمارے عمار اقبال بھائی. احمد سلمان. اچھا, اس صاف زبان کے پیچھے کیا, ایک تو آپ کراچی سے ہیں, لیکن کراچی والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. بس ہمارے بڑوں کا اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ اگر وہ امی کی تربیت کا بھی اثر ہوگا نا, امی کی, والدہ کی, دادی دادا, تمام خاندان, تو ہمیں تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی اگر کوئی لفظ ہم
غلط ادا غلط کر بول دیں دیں۔ یا وہ کر دیں، یعنی کن کے ساتھ کھیلنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس کا اچھا۔ فیصلہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو ہاں جن بچوں کے پاس قائد اعظم پیدا ہوتے تھے تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ واہ ان کے ساتھ واہ، پیدا پیدا ہوئے۔ ہوتے ہی ہم نے رات میں آپ کو بیٹ بال کھیلنا ہے کہ بیٹ بال کھیلنا ہے، جب بیٹ بال کھیلنا ہے تو آپ نہیں کھیل سکتے، تو اس وجہ سے کرتے کرتے وہ لہجہ صاف ہو گیا۔ یہ ہوتی تربیت۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے شعراء کی کھیپ آئی ہے جی اس پر ظاہر ہے مقبولیت بھی ٹکا کے وارد ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، دوسری طرف اس پہ اعتراضات کی بھی بھرمار ہے، کم نہیں ہے۔ آپ فرمائیے کہ آپ کی رائے ان شعراء کے بارے میں کیا ہے، اور کیا آپ خود کو ان میں شمار کرتے ہیں؟ جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہیں، لیکن ان سے اب کوئی آپ کے پاس راہ فرار ہے نہیں۔ وقت کی تبدیلی کو، جو وقت تبدیل ہو رہا ہے اس کو آپ قبول آپ کو کرنا پڑے گا، جو نہیں کرے گا وہ وقت اسے سائڈ کر کے نا ایک مین اسٹریم چلتی رہے گی۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے آپ کو چلتے رہنا ہے کہ آپ اتنا بھی تبدیل نہ ہو جائیں کہ آپ کی ساخت ہی کچھ اور ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے، بالکل ایسا ہی۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کوئی اضافہ نہ بن سکے، آپ اس جامد میں ہو جائیں۔ بالکل مین اسٹریم کے ساتھ آپ اپنے رنگ میں جڑیں گے، اسی ماحول کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہوگا۔ پھر نئے لکھنے والوں میں جن لوگوں نے کچھ پیچھے پڑھا ہوا ہے، ایک جملے میں یہ بات ختم کروں گا کہ نئے آنے والوں میں دو طرح کے شاعر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک وہ جو شاعری دیکھ کے شاعر بن گئے ہیں، اب تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم شاعر، واہ واہ واہ، یہ دیکھ کے جو شاعر بن گئے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ان کے بارے وہ میں کوئی ناقابل رائے علاج ہے، جی، ان کے جو بارے میں پڑھ صرف کے یہی کہا شاعر جا بنے۔ سکتا ہے نہ لاہور لے جاؤ۔ اچھا جی، انہوں نے تو لاہور لے ہی دے، جڑے لاہور دے خراب شاعر نے وہ کتے لے جاواں گے؟ اچھا عمار بھائی، نئے شعراء میں سے آپ کو خود کون کون زیادہ پسند ہے؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ اچھا لکھ رہے ہیں تمام۔ عمیر نجمی کا نام پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا، یقین کریں آپ کے بولنے سے پہلے مجھے لگا کہ آپ عمیر نجمی کا نام لیں گے۔ کیا بات، تو بارہا میں ذکر کرتا ہوں عمیر کا کہ اتنے سارے لوگوں میں ایک عمیر کو دیکھ کے نا تھوڑی آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں شاعری موجود ہے، اور اب دعا ہے کہ وہ خدا کرے کہ وہ ایسی ہی رہے۔ ہائے ہائے، ابھی آپ نے عمیر کو دیکھا ہے، جنید کو نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے جنید کی بات۔ جنید کا ایک شعرۂ آفاق شعر ہے جی، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ تیری بے وفائی کا کیا یہ کم پروف ہے؟ تیری بے وفائی کا کیا یہ کم کوئی پروف ہے؟ کم پروف کم پروف ہے؟ ہے۔ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری لائن پہ مسئول ہے۔ واہ واہ واہ، یہ شاعر خاص سے شکی ہیں۔ شکی نہیں، شاعر ڈسی ہوئے پہ۔ اچھا عمار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ شاعر بننے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے، اور پھر عشق میں بھی ناکامی، تسی یہ دسو کہ ہر شاعر بڑھن واسطے شرط ہے؟ اچھا مجھ سے تو ویسے عموماً میرے جو پڑھنے والے ہیں یا فینز ہیں ان کی یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ کے پاس بہت کم ہمیں رومانس کی شاعری ملتی ہے، تو لیکن تو ہرگز شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی احساس کو اتنی شدت دے سکتے ہیں، اور ویسے تو اگر کہا جائے تو عشق تو زندگی کے لیے ہی شرط ہے۔ آگے بات شاعروں والی، تو بتائیں پھر آپ کو عشق کب ہوا اور ناکامی کب ہوئی اور شاعری کب سٹارٹ؟ اب تک تو ناکام نہیں ہوا، اب تک تو جاری ہے۔ ڈائریکٹ شادی کر لی آپ نے؟ ڈائریکٹ تو نہیں کی تو بہت مشکل سے، لیکن ہاں لیکن یہ ہے کہ اپنا شاعری کا مارجن دیا انہوں نے، جی ہاں 8-10 شعر کہہ لو پھر آؤ۔ پھر آؤ، یہ معاملہ تھا۔ تو شادی ہم نے یہیں پنجاب میں کی اور چل رہا ہے اب تک، تو اللہ کا شکر ہے۔ ہماری یہ سہانا کا سوال مہمان سے، اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے، ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ سوال یہ ہے، فرض کریں محبوبہ کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپشن نمبر 1، سٹیج پہ جا کے صحرا سنائیں گے۔ آپشن نمبر 2، براتیوں کو بوتلیں پلائیں گے۔ آپشن نمبر 3، گل گپاڑا کریں گے۔ آپشن نمبر 4، ہوائی شاعرنگ کریں گے۔ گل گپاڑا کریں گے۔ گل گپاڑا کریں گے، شاعری نہیں سنائیں گے؟ شاعری میں بھی دلہن سے تک لوگ کہنے گے اس مصورکار شاکار 60 سے 65 برس اور بس نس اور بس، بلکہ دلہے سے کہہ رہے ہوں گے، اور آپ نے پرونیٹ متعارف کروائی، نثر اور نظم کا مجموعہ ہے شاید، یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ اس کے بارے میں اور ایک کچھ دراصل سنائیں گے؟ میں بالکل پیش بھی کرتا ہوں،
اس کے بارے میں ایک بحث یہ آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی، ذہن سے گزری ہوگی، جب ہم نے بھی نیا نیا لکھنا شروع کیا تو 30-40 سال سے یہ بحث تھی کہ بھئی نثری شاعری کو شاعری کیسے مانا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جو اس پہ معترض تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ شاعری کیسے ہو، اور جو لکھنے والے تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک طرح کی نظمیت تو موجود ہے۔ تو اس کا ایک درمیان سے حل یعنی یہ نکالا کہ آپ اس نثر کو قوافی کا پابند کر کے سونٹ کی رائم اسکیم اسے دے دیں، جیسے انگریزی میں سونٹ لکھے جاتے ہیں، تو لائنیں اس کی نثری رہ جاتی ہیں اور باقی اس میں نظمیت آپ قوافی سے قائم کرتے ہیں۔